سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تعلیم کے لیے نازل فرمائی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خصوصی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کا فرمانا ہوتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس کا کچھ پہلو اللہ کے لیے ہے اور کچھ پہلو انسان کے لیے، یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی جو اس نے طلب کیا وہ اس کو ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ طلب کرتا ہے۔ تو دیکھیں الحمد الف لام کے ساتھ معرفہ بن گیا، الحمد تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ للہ لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے، عربی میں 17 حروف جارہ ہیں اور لام زیر لی لی اس میں سے ایک ہے اور اس کا مطلب ہے کے لیے، کے لیے۔ تو جہاں کہیں بھی جس لفظ کے ساتھ لام زیر لی آئے گا اس کا مطلب ہوگا کے لیے۔ اللہ ہی اللہ کا نام، رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، مربی، درجہ بدرجہ ایک پرورش کی حد تک پہنچانے والا، العالمین تمام جہانوں کا، تمام جہاں، سارے جہاں، تمام۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اسماء گرامی میں سے دونوں صفاتی نام آتے ہیں۔ دونوں اپنے اندر الرحمن اور الرحیم دونوں اپنے اندر رحمت کا مادہ رکھتے ہیں اور یہ دنیا میں تمام لوگوں کے ساتھ عام ہے، جیسے مسلمان، کفار، فاسق، سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہے اور رحیم سے جو ہے وہ پوری لحاظ سے ہے اور یہ مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، مالکی مالک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور یوم مین کیا ہے؟ دن، اور اس کی جمع ایام آتی ہے۔ الدین کا مراد کیا ہے یہاں پہ؟ جزا کا دن، فیصلے کا دن۔ تو یوم الدین جو اضافت کے ساتھ آیا ہے اس سے مراد، اس کا ترجمہ کیسے نکلے گا؟ فیصلے کا دن۔ ایاکا، یا صرف تیری ہی، کا صرف، اور کا تیری ہی، صرف تیری ہی،
نعبد، نعبد جو ہے اصل لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ عبدہ. کیا ہے؟ عبدہ. عین با اور دال. اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے بندگی کرنا، بندگی کرنا. تو نعبدو میں جو یہ نون ہے اس میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے، اس سے مراد ہے ہم. یعنی نعبدو کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہم بندگی کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں.